الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا آپس میں یہ مل بیٹھنا ہو رہا ہے. آج 29 رمضان بھی ہے اور اگر آج چاند ہوا تو یہ ہماری صبح کی اور رمضان کی بھی آخری نشست ہوگی. رمضان آیا، اعتکاف آیا، تیزی کے ساتھ گزر گیا. دل میں حسرت، افسوس کہ کچھ کر نہ سکے. اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرمائے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی تعلق مع اللہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جس میں بڑی رکاوٹ تجسس، کسی کی حالت کا سراغ لگانا، تجسس، بدگمانی، برا گمان کسی کے بارے میں قائم کرنا اور خیالی بات کے اوپر قائم کرنا، سنی سنائی بات کے اوپر قائم کرنا. حالانکہ کوئی کسی سے آ کر کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو سنی سنائی بات پر آج کا زمانہ نہیں ہے کہ بھروسہ کیا جائے، اور سنی سنائی بات پر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے. تصدیق کرنی چاہیے حقیقت کیا ہے، کیونکہ نقل روایات کے اندر کذب اور جھوٹ داخل ہے. تو سنی سنائی بات پر کبھی کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرو. جی فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا تھا، بعد میں حقیقت کھلتی ہے، پتہ چلا کوئی بات ہی نہیں تھی. دل کے اندر بدگمانی آ گئی، برس گزر گئے، دل کے اندر بدگمانی لیے ہوئے. پھر اسی طرح سے دوسری احتیاط یہ ہے کہ اس سنی سنائی بات کو آگے نقل مت کرو. بس بات کو سنا اور آگے نقل کر دی. یہ نہ سوچا کہ اس کے اندر حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. بس یہ اس سے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، بغیر کسی تصدیق کے، تحقیق کے اس بات کو آگے نقل کر دیا. آج ایسا ہی ہوتا ہے.
یہ جو موبائل فون پر جو میسج آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، تو بہت سی خبریں ہوتی ہیں اور جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کے آدمی اسے آگے نقل کر دیتا ہے۔ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دیا، آگے فارورڈ کر دیا، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے۔ تو اس میں بڑی احتیاط ہونی چاہیے، بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ بدگمانی اللہ کی مخلوق سے نہ ہو، بدگمانی بیوی سے نہ ہو، بدگمانی اولاد سے نہ ہو، بدگمانی کسی بھائی اور پڑوسی سے نہ ہو، بدگمانی اپنے نفس کے ساتھ ہو۔ اپنے کو سب سے کمتر سمجھے، اپنے کو سب سے برا سمجھے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے، بہتر سمجھے۔ پھر دیکھو زندگی کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، سکون آئے گا، پھر کسی کا برا نہیں لگے گا، پھر آدمی غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دل میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، عبادت کی لذت بھی حاصل ہوگی۔ تو اس بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے۔ اسی حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے جھوٹی بات یہی بدگمانی تو ہے کہ کسی کے بارے میں گمان قائم کر لیا۔ اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں جس چیز نے سب سے زیادہ فساد برپا کیا ہے، اختلافات کو جنم دیا ہے، نفرتوں کو پروان چڑھایا ہے، دوریاں پیدا کی ہیں، قربت کے رشتوں میں دراڑیں ڈالی ہیں، محبت کے رشتوں کو نفرت میں بدلا ہے، وہ انسان کا غصہ ہے، وہ انسان کا غصہ ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ معمولی باتوں پر انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے انجام کو نہیں سوچتا کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نہیں، ایک طبیعت کی بھڑاس ہے، جذبات ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، جذبات کا بندہ ہے، جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، اس جذبات اور خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی پوجا میں لگا ہوا ہے، اللہ کی پوجا میں نہیں لگا ہوا، اللہ کی عبادت میں نہیں لگا ہوا، بات پہ آپے سے باہر، بات پہ۔ غصہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، غصہ تو فطری چیز ہے، اور اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، لیکن اس کا مصرف صحیح ہونا چاہیے کہ اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ اللہ نے اگر غصہ انسان کے اندر رکھا ہے تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا، اپنی حیا کی حفاظت کیسے کرے گا، دشمن سے مقابلہ کیسے کرے گا، نفس سے مقابلہ کیسے کرے گا، شیطان سے مقابلہ کیسے کرے گا۔ اگر اس کے اندر غصہ ہے جبھی تو مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر غصہ نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی کسی سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک اژدہا ان سے بیعت ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ اژدہا بہت ہی کمزور حالت میں ہے، اور چیونٹیاں، کیڑے اسے کھا رہے ہیں۔ بھئی تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہا جی آپ نے کہا تھا کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کو مارنا مت ناجائز۔ تو کہا کہ میں نے مارنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے تو منع نہیں کیا تھا، کم سے کم اپنا دفاع تو کرنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو کام ہم غصے سے لینا چاہتے ہیں، کسی پر دباؤ سے لینا چاہتے ہیں، اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، وہ بات پیار اور محبت سے بھی منوائی جا سکتی ہے،
نرمی سے بھی منوائی جا سکتی ہے، لیکن پیار اور محبت سے منوانے میں انسان کا نفس یہ کہتا ہے کہ تو چھوٹا ہو جائے گا، تو کسی سے عاجزی سے بات کرے گا تو چھوٹا ہو جائے گا. اور ہم نفس کی بات مانتے ہیں، ہم اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں. اور جب بڑے ہیں تو پھر ڈنڈا اٹھا کر بات کرنی چاہیے، پھر اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے، پھر غصے کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بڑے ہیں نا. عاجزی کی، ہلکی آواز میں بولا، نرمی سے بولا، محبت سے بولا، تو نفس کہتا ہے کہ ارے تو دب گیا. تو نفس اسے شیر بناتا ہے دوسرے کے سامنے اور یہ بن جاتا ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں قربان ہو جاتی ہیں، محبت ذبح ہو جاتی ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ غصے کی مثال ایک تلوار کی ہے، اور تلوار کا کام تو کاٹنا ہے. اب اس تلوار کو دوست کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی، دشمن کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی، بیوی کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی، اولاد کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی. اس کا کام تو کاٹنا ہے. تو یہ غصہ ایک تلوار ہے، اسے دشمن کے خلاف تو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اپنوں کے خلاف اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ غصے کو ضبط کرنا چاہیے. کاظم غیظ، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اپنے بندوں کی اللہ صفت بیان کرتا ہے کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور پھر والکاظمین الغیظ، غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا، نہیں، غصہ تو آتا ہے، لیکن غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. اور یہ غصے کا گھونٹ ایسا گھونٹ ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنی قسم کے بھی مشروب پیتا ہے، اپنے پسندیدہ ڈرنکس پیتا ہے، اس میں سب سے بہترین گھونٹ جو ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. اس غصے کے گھونٹ کو پی جائے. اور جو اس غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے، اللہ اس کے سینے کو حکمت سے بھر دیتا ہے. کیونکہ اگر غصے کو جاری کرتا تو دل میں نفرت آ جاتی، حقارت آ جاتی. اب اس کا غصہ کسی اور کا نقصان کرتا نہ کرتا، یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا کہ جب کسی کی نفرت، حقارت دل کے اندر لے کر آتا، اللہ کی نظر میں مردود ہو جاتا، اللہ کی نظروں کے اندر گر جاتا. یہ تو دوسرے انسان کو اپنی نظر سے گرانا چاہتا تھا، نظر سے گرانا چاہتا تھا، جبھی تو غصہ آیا نا، جذبات کی رو میں بہہ گیا. لیکن یہ اللہ کی نظر سے خود گر گیا کیونکہ حقارت آئی، نفرت آئی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اگر کبھی آپ کو کسی کی کسی بات پر غصہ آ رہا ہے، اس غصے کے وقت اسے کچھ مت کہو. مثلا استاد ہے، شاگرد کی کسی غلطی پر غصہ آ رہا ہے، باپ ہے، بیٹے پر غصہ آ رہا ہے، اس غصے کی حالت میں کچھ مت کہو. پھر کسی دوسرے وقت میں مصنوعی غصے کے ساتھ بے شک بات کر لو، اس وقت زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، دل میں عداوت اور نفرت نہیں ہوگی. بس ایک روب قائم کرنے کے لیے مصنوعی غصے کے ساتھ اس سے بات کر لو، کیونکہ وہ تو دوست ہے، دشمن نہیں ہے. اولاد ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، دشمن نہیں ہے. اور مقصد اس کی ہتک کرنا نہیں ہے، اس کی عزت نفس کو پامال کرنا نہیں ہے، اسے سکھانا ہے، اسے سیدھے راستے پر لانا ہے، اس کی غلطی کی اصلاح کرنی ہے. آج ہم نفرت کا اور عار کا اظہار کر دیتے ہیں، عار دلاتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسا کرتے ہو، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. یہ عار دلانا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو عار دلاتا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، وہ خود اس برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کسی کو عار دلانے والا، کبھی کسی کو عار نہیں دلانی چاہیے. بھئی ایک آدمی ہے، ہر ایک کے سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. طبیعتیں ہیں نا، اللہ نے مختلف بنائی ہیں. جتنے انسان ان کی اتنی طبیعتیں مختلف ہیں. اب کسی کو اپنی طبیعت کے معیار پر نہیں پرکھنا چاہیے کہ میں ایسا ہوں تو سارے ایسے ہو جائیں. سارے ایسے کبھی نہیں ہو سکتے.
کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کائنات کے اندر کس طرح کے دن اور رات بنائے، زمین اور آسمان کو بنایا، کس طرح کے علاقے بنائے، کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، یہ اختلاف تو کائنات کے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس اختلاف کو ذکر کیا، تو اختلاف تو ہر جگہ پر ہے، کہاں پر اختلاف نہیں ہے؟ تو یہ سوچنا کہ ساری دنیا میں دن ہی دن ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہیں دن رکھا ہے، کہیں رات رکھی ہے، کہیں سورج نکلا ہے، کہیں چاند نکلا ہے، تو اللہ نے اختلاف رکھا ہے نا، تو سارا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی کسی چیز کو اپنی طبیعت کے معیار پر نہیں پرکھنا چاہیے کہ اگر میں ایسا ہوں تو سارے ایسے ہو جائیں، یہ غلط ہے، بلکہ چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ کوشش کہ جو آدمی خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص جس میں ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کوشش میں برکت ضرور ڈالتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، اسے اپنی کوشش میں کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، ہم سارا تانا بانا دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں یہ مانتا ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ کرتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اب یہاں بھی اپنے نفس کو درست رکھنا چاہیے، اس کی اصلاح پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بھئی میرے کہنے میں کوئی کمی ہے، مجھے اس سے بہتر انداز میں کہنا چاہیے، صحیح موقع پر کہنا چاہیے، تو ممکن ہے کہ میری بات کو مان جائے۔ یہ نہیں کہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو تو سارے اجر و ثواب کو ضائع کر لو گے، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھو کہ ہاں میرے کہنے کے اندر ابھی کمی ہے، میرے خلوص کے اندر، اخلاص کے اندر کمی ہے۔ اگر میرے اندر اخلاص ہوتا، للہیت ہوتی، تو پھر یہ میری بات کو ضرور مان لیتا۔ تو مجھے اپنے تجدید اخلاص کرنا چاہیے، اپنی نیت کو اور اپنے دل کو، آواز کو، گفتگو کو نرم کر کے پھر بات کرنی چاہیے، اللہ دل کے اندر ڈال دے گا۔ آج ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، دوسروں سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، یہی چیز معاشرے کے اندر فساد کا سبب ہے۔ شوہر بیوی سے دور، بیوی شوہر سے دور، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور، بھائی بھائی سے دور، گھروں کے اندر نفرتیں ہیں۔ کیا ہے کہ ناجائز غصہ ہے، غصے کا غلط استعمال ہے جس نے سارے ماحول کو آگ لگا رکھی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ معمولی سی نصیحت ہے، یہ بھی کوئی نصیحت ہے کہ غصہ نہ کرنا۔ آپ نے پھر یہی فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کر۔ آخر کوئی تو بات ہے نا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس غصے سے منع فرما رہے ہیں۔ میں اس کر رہا تھا کہ غصہ اللہ نے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں رکھا ہے، لیکن اس غصے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، اگر گھوڑے کی لگام کو کھینچ کر نہ رکھا جائے تو گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے وہ گھوڑا جو اس پہ سوار ہے نا اس کو بھی اٹھا کے پٹک دیتا ہے اگر اس کی لگام کو نہ قابو رکھا گیا۔ اسی طرح اس غصے کی لگام کو اگر قابو میں نہ رکھا گیا تو یہ اس کے سوار کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے، دوسرے کا نقصان تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، کسی اور کا نقصان تو کیا کرتا۔ تو غصہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ کسی کی غلطی پر آتا ہے، کسی کے غلط کام پر آتا ہے، کسی کی غلط بات پر آتا ہے، کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا ایک علمی جواب یہ ہے، علاج یہ ہے کہ جب کسی کی غلطی پر غصہ آئے، کسی کی بات پر غصہ آئے، اس وقت یہ سوچو کہ اس نے میرا کتنا قصور کیا ہے۔ اس کا پیمانہ کچھ ہوگا نا کہ کتنا قصور کیا ہے، اور پھر یہ سوچو کہ میں اللہ کا کتنا قصوروار ہوں، میں کون سا پارسا ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے پھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، خطا نہیں ہوتی۔
تو اس نے میرا کتنا قصور کیا اور میں اللہ کا کتنا قصوروار ہوں، یہ میرا کتنا مجرم، میں اللہ کا کتنا مجرم. تو اندر سے یہی جواب آتا ہے کہ تو اللہ کا زیادہ مجرم ہے، اس نے تو تیری اتنی خطا نہیں کی جتنی تو اللہ کی خطا کرتا ہے. اور پھر اس کے صلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تجھے مہلت دیتا ہے، اللہ تیرے رزق کو کم نہیں کرتا، تیرے عیب کو چھپاتا ہے، ستاریت کی چادر ڈال دیتا ہے، اللہ تجھے رسوا نہیں کرتا، اللہ تجھے درگزر کرتا ہے. باوجود تیری خطائیں زیادہ ہونے کے اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. تو جب اللہ مجھے مہلت دیتا ہے اور میں زیادہ بڑا مجرم ہوں بنسبت اس کے، تو پھر مجھے بھی درگزر کرنا چاہیے، مجھے بھی درگزر کرنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں. بعض بچہ ہوتا ہے ایک دفعہ کہنے میں مان جاتا ہے، اشاروں میں مان جاتا ہے. بعض کو بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار کہنے کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نرمی کے ساتھ سمجھتی ہیں، سختی سے نہیں سمجھتی. سختی کے ساتھ اگر بات کرو ان کے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے، گھبرا جائیں گے اور صحیح کام کو بھی بگاڑ دیں گے، کیونکہ ان کے اندر سکت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ وہ سخت بات کو برداشت کر سکیں. تو پھر ان سے نرم برتاؤ کرنا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں سے حسب مراتب برتاؤ کرو، ان کی عقل و فہم کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرو. سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو ایک لکڑی سے ہانکنے لگتے ہیں. نہیں، ہر ایک سے اس کی طبیعت کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے. پھر انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننا چاہیے کہ ان کا مزاج کیا ہے، اور حد شرع کے اندر رہتے ہوئے انہیں گنجائش اور وسعت دینی چاہیے. تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، وسعت دینی چاہیے، کیونکہ اپنی اولاد ہے نا، اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں، جگر گوشے ہیں. اور بعضوں کی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک سختی سے بات نہ کرو، آنکھیں دکھا کے بات نہ کرو. ہوتا ہے بچوں کا 4 بیٹے ہیں، 4 مزاج کے ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، تو وہ سختی سے آنکھیں دکھا کے ذرا بات کو مانتا ہے. تو اس لیے ہر ایک سے اس کی طبیعت کے مطابق برتاؤ کرو. اور اگر کسی سے سختی سے بات کرنی ہے، اس سختی میں نفرت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، حقارت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. آج سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اس سختی کے اندر نفرت اور حقارت کا عنصر موجود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دل کے اندر نفرت اور حقارت آتی ہے، آپ کی صحیح بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، صحیح بات بھی آپ کا شاگرد، آپ کا بیٹا قبول نہیں کرتا، آپ کا ماتحت قبول نہیں کرتا، کیونکہ دل میں نفرت اور حقارت ہے. کیسے قبول کر لے گا؟ پھر اس نفرت اور حقارت کی وجہ سے طبیعتوں میں زدہ زدی آ جاتی ہے، زدہ زدی آ جاتی ہے کہ جاؤ جو مرضی کرنا ہے کر لو، اب تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے، آپ کی بات ماننی نہیں ہے، یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لو. تو اس زدہ زدی کی نہج تک آپ نے اسے کیوں پہنچایا؟ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، کہ اگر تم کسی کو تنگ کرو گے، ناجائز تنگ کرو گے، وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے گا. تنگ آمد بجنگ آمد، وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے گا. تو کیوں آپ نے اس کو عافیت سے جنگ کی طرف دھکیل دیا، فساد کی طرف دھکیل دیا؟ تو قصوروار تو آپ ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے اندر ضبط و تحمل بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر درگزر بھی زیادہ ہونا چاہیے. اللہ جس کو بڑا بنائے اس کے اندر حلم زیادہ ہونا چاہیے، برداشت زیادہ ہونی چاہیے، درگزر زیادہ ہونا چاہیے. اور جب بڑے کے ایسے اخلاق ہوں گے، اس کے اندر حلم ہوگا، برداشت ہوگی، درگزر ہوگا، ناگواری برداشت کر کے خوشگواری کا برتاؤ کرے گا، ناگواریوں کو سہ جائے گا، اس کے اخلاق کا اثر دوسروں پر پڑے گا، دوسروں کے دل بدلتے جائیں گے، خود بخود دوسروں کے اندر اصلاح اور درستی آتی چلی جائے گی. لیکن سختی سے کام نہیں چلا کرتا. اب غصے کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ غصہ جو ہے نا یہ آگ سے ہے، یہ غصہ آگ سے ہے، کہ جب غصہ آئے تو بس یہ سوچو کہ شیطان اس کے اندر بھرا ہوا ہے. شیطان بھی تو آگ سے بنا ہے نا، اب شیطان اس کے اندر گھس گیا ہے.
اب شیطان غصے میں جو اس کے اندر گھس گیا ہے، کہاں گھس گیا ہے؟ اس کے دماغ میں گھس گیا ہے کہ دماغ پکنے لگتا ہے، کھولنے لگتا ہے غصے کی حالت میں. تو دماغ اس کے شیطان اس کے دماغ میں گھسا ہوا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مردود پہ لعنت بھیجو، اعوذ باللہ پڑھو، اس پہ لعنت بھیجو، پھر پانی پی لو، وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی حیت کو بدل لو. جس پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دو اور یا خود اس کے پاس سے ہٹ جاؤ جب تک کہ طبیعت اعتدال پر نہ آئے. اسی طرح گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر بھی غصہ بہت ہوتا ہے، جذبات بہت ہوتے ہیں، اور ان کے یہ غصہ اور جذبات کی جو کیفیت ہے گھروں کو بگاڑ دیتی ہے. نوبت بعض اوقات اللہ نہ کرے کہ طلاق تک آ جاتی ہے، جدائی تک آ جاتی ہے. کس وجہ سے آتی ہے؟ کسی غصے کی وجہ سے آتی ہے کہ ان کے اندر برداشت نہیں ہوتی. شوہر نے ایک بات کہہ دی، ٹھیک ہے، اگر آپ کی پسند کی بات نہیں کہی تو تھوڑا سا صبر کر لو. نہیں، اس ایک کا جب تک ایک بات کا جواب 10 باتوں سے نہیں ہوگا جب تک تسلی نہیں ہوگی. اب چر زبان چل رہی ہے، بولے جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ شوہر کا غصہ اور بھڑک جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آگ اگر ہے تو اسے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، پیٹرول سے نہیں. اور اگر اس جلتی آگ پر پیٹرول ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور بھڑک جائے گی. یہی میاں بیوی کے درمیان لڑائی میں ہوتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ میاں بیوی کی لڑائی جو ہے نا، یہ فساد کی مرغی ہے. کہ جیسے مرغی انڈے دیتی ہے، انڈے سے بچے نکلتے ہیں، تو اس میاں بیوی کی لڑائی کا جو اثر ہے یہ فساد کی ایسی مرغی ہے کہ یہ فساد پھیلتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کبھی اپنے گھر کے ماحول کو آگ نہیں لگانی چاہیے. درگزر سے کام چلتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے مرد کو جو بڑا بنایا ہے، قوام اور سردار بنایا ہے، اسی لیے بنایا ہے کہ مرد کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے، تحمل زیادہ ہوتا ہے. اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جب اللہ نے اسے بڑا بنایا ہے تو پھر اپنے گھر کو سنبھال کر چلنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت تو ناقص العقل ہے، دین میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے، وہ جذبات میں بھی جلدی آتی ہے. کیونکہ مرد جو قوی آدمی ہوتا ہے، مرد قوی ہے، عورت کمزور ہے. تو جو قوی آدمی ہے اس کے اندر ضبط زیادہ ہوتا ہے بنسبت کمزور کے. جو بات جوان آدمی برداشت کر لیتا ہے، بوڑھا آدمی وہ بات برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے. اس لیے عورت کمزور ہے اور اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے. تو مرد کو تحمل سے، برداشت سے گزارا کرنا چاہیے. کبھی جذبات میں نہیں بہنا چاہیے، کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہ کون سی مردانگی کی بات ہے؟ ایک صحابی نے بیوی کو مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی. آپ نے بلا کر پوچھا کہ بھائی تم ایک کمزور پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ ارے مقابلہ کرنا ہے تو کسی مرد سے جا کے مقابلہ کرو میدان میں. ایک کمزور جو تمہارے ماتحت ہے تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا. تو یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے کہ وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچتی ہے، اس انتہا تک یہ تعلقات کیوں چلے جاتے ہیں جہاں محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو زمانہ تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، ذہن سازی کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کو انسان خواہشات کے اندر پورا کر دیتا ہے. ارے وہ وقت ہے کہ اس کی ذہن سازی کرو، اس کی تربیت کرو، اسے اپنے مزاج کے سانچے میں ڈھالو، پھر اس کے بعد اچھے نتائج لو. اب آپ اس زمین پر محنت تو کرتے نہیں، کوئی اچھا بیج ڈالتے نہیں، اچھی عادات سکھاتے نہیں، کوئی دینی تعلیم کا سلسلہ گھر میں ہوتا نہیں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں پہلی رات سے کتابی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے. جب نکاح ہو جائے تو پہلی رات سے کتابی تعلیم گھر میں ہو.
بزرگوں سے پوچھ کر، علماء سے پوچھ کر کہ گھر میں کون سی کتاب کا ہم مطالعہ کریں، کون سی کتاب پڑھ کر سنائیں. تو یہ تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں کہ جب دین کی بات کان میں پڑتی ہے تو دل میں کچھ خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے. اچھائی کی بات کان میں پڑتی ہے تو عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. کسی برائی کی مذمت اگر کان میں پڑتی ہے تو اسے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک طرف دینی تعلیم ہم انہیں نہ دیں، ان کی کوئی تربیت نہ کریں، ذہن سازی نہ کریں، اور پھر ایک حد تک وہ گاڑی چلتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں، مصروفیات بڑھتی ہیں، الجھنیں بڑھتی ہیں، خرچے بڑھتے ہیں. بس اب وہی محبت کا رشتہ نفرتوں میں بدلنے لگتا ہے، نفرتوں میں بدلنے لگتا ہے. پھر وہی بیوی جو بڑی پیاری تھی، جسے بغل میں رکھتا تھا، وہ اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لگتا ہے کاٹنے کو آتا ہے. اور زندگی ایسی ہونی چاہیے انسان کی، ایسی معتدل زندگی ہونی چاہیے. اور وہ جب ہوگی جب شریعت کے تابع ہوگی، کہ جیسا انسان شادی کے پہلے دن ہو ایسا 50 سال کے بعد بھی ہو. اور یہ کوئی خالی کوئی خواب خیال کی باتیں نہیں، حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کراچی میں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. فرماتے تھے غالباً 55 سال فرمایا یا 65 سال فرمایا کہ شادی کو ہو گئے. تو جیسا تعلق شادی کے پہلے دن تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور ساری زندگی اسی طرح سے گزری، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. یہ ہے مرد کی عقل و فراست، یہ ہے زندگی کا اعتدال، کہ اس طرح سے زندگی کی گاڑی کو لے کر چلو کہ جیسے پہلے دن ہو ویسے آخری دن بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ کبھی تو عنایت کی بے انتہا کر دی، روپیہ پیسہ لٹانا شروع کیا، اور کبھی کھینچا ایسا کہ فاقوں میں ڈال دیا. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اعتدال کی زندگی. اور قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو. قربانی کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے. عورت کیا قربانی دے گی؟ پہلے ہی کمزور ہے. اس کی یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں آ گئی، اپنے ماں باپ کو اس نے چھوڑ دیا، آپ کے بچوں کو پالتی ہے، آپ کے گھر کو سنبھالتی ہے، آپ کا کھانا بنا کر دیتی ہے. ذرا مرد کے تو ذمہ لگا دو بچوں کی پرورش، کہ 4 بچے ہیں، 4 مختلف مزاج کے ہیں. اللہ نے اس کو ایسا ظرف دیا ہے کہ وہ ایک بچہ کچھ کہتا ہے، ایک مشرق کی طرف بھاگ رہا ہے، ایک مغرب کی طرف بھاگ رہا ہے، لیکن وہ سب کو سنبھال لیتی ہے. ذرا ایک ہفتے کے لیے مرد کو ذمہ داری مل جائے نا بچے سنبھالنے کی، پاگل ہو جائے گا. یہ تو باہر گھومتا ہے، بڑا میاں مٹھو بنتا ہے. ذرا گھر میں بچے سنبھال تو پتہ چلے وہ کس مشقت سے گزرتی ہے. یہ تھوڑی مشقت ہے بچے سنبھالنے کی، گھر کو سنبھالنے کی. آپ تو ذرا ایک ہفتے کے لیے گھر سنبھال کر دیکھیں، آپ کی عقل ٹھکانے لگ جائے. پھر اس مشقت کے ساتھ تشدد بھی ہو، آپ کی ضروریات کا خیال بھی کرتی ہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے، بچوں کو کیا پسند ہے، ہر ایک کی ضرورت کا خیال کر رہی ہے. اور سب کچھ ہوتے پھر 2 بول محبت کے نہ ہو، کوئی انسیت نہ ہو، نفرت ہو، تو پھر وہ جائے تو کہاں جائے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ نفسیاتی ہو جاتی ہے، نفسیاتی ڈپریشن میں چلی جائے گی، یا پھر وہی تنگ آمد بجنگ آمد کہ تنگ کر کر کے آپ نے اس کو جو ہے اپنے سامنے جنگ کے لیے کھڑا کر دیا. وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، آپ ایک کہیں گے وہ 10 کہے گی، کہے گی اب جو مرضی ہونا ہے ہو جائے. تو اس نہج پر آپ نے اسے پہنچایا. یہ تو ایک دوستی کا تعلق تھا، اس دوستی کے تعلق کو نفرت میں کیوں بدلا؟ اور یاد رکھیے کہ دوستیاں جو ہیں وہ قربانی کے ساتھ چلا کرتی ہیں، وہ اغراض کے ساتھ نہیں چلا کرتی. ہمیشہ اپنے دوست کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے. اگر وہ دوست وفادار ہے، خیر خواہ ہے، تو دوستی قربانی کے ساتھ چلا کرتی ہے. اور بیوی سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوا کرتا جو آپ کے ایمان کی محافظ ہے. کہ اگر وہ بیوی تمہارے پاس نہ ہو، نہ معلوم ایمان کیسے سلامت رہے. اللہ نے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اسے بنایا ہے.
یہ سمجھتا خالی خواہشات پورا کرنے کا کوئی ٹول ہے بس. وہ شرعی دوست ہے، اس کا وہ درجہ ہے کہ تمہاری وراثت کے اندر بھی وہ شریک ہے. اس کے مرتبے کو پہچانو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے جو آخری نصیحت کی وہ بھی یہی کی کہ بھائی خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں لیکن فکر کس کی ہے؟ اس صنف نازک کی فکر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ برتاؤ کر کے، اور آپ کے تعدد ازواج کا ایک سبب یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ آپ نے زیادہ نکاح کیوں کیے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے. اور جتنے بھی نکاح کیے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہ وہ کنواری تھی، باقی کوئی اور نکاح جو کیا یا تو وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اور مختلف عمروں کی خواتین تھیں امہات المومنین. لیکن آپ نے اپنے برتاؤ سے بتایا کہ بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جاتا ہے اور گھر کے ماحول کو کس طرح سے جنت کا نمونہ بنایا جاتا ہے. اس میں مرد کا بڑا کردار ہے، اور مرد آج اپنی ذمہ داری پورے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. آج یہ کیفیت ہے کہ بیوی بیچاری ترستی ہے کہ شوہر سے کچھ تنہائی میں بیٹھ کے کچھ دل کی بات کہہ لے، کچھ سن لے. کوئی آپس میں بیٹھ جائے، تنہائی ہو، خلوت ہو، کوئی نہ ہو، بالکل اس کا حق ہے، اس کو یہ حق دینا چاہیے. لیکن شوہر صاحب ہیں کہ وہ موقع ہی نہیں دیتے. رہی صحیح کسر یہ موبائل فون نے پوری کر دی کہ پہلے زمانے میں کاروبار ہوتا تھا تو وہ دکان تک فون محدود تھا، دکان کا فون دکان پہ بند ہو جاتا تھا. اب تو گھر آیا تو اس کے کان پہ فون ٹنگا ہوا ہے، وہ کان سے نیچے اترتا ہی نہیں. اب بیوی بیچاری بات کرے تو کیا کرے، اندر ہی اندر جلتی ہے، کڑتی ہے کہ کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ دل جوئی چاہتی ہے، کچھ ہمت افزائی چاہتی ہے، کچھ زخموں پہ مرہم رکھوانا چاہتی ہے. لیکن یہ تو موبائل میں لگا ہوا ہے، کاروبار گھر آگے بھی چل رہا ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ چاہے تاجر ہو، ملازم ہو، افسر ہو، جج ہو، جو بھی کچھ ہو، وہ گھر سے باہر ہو. گھر کے اندر آپ صرف ایک شوہر ہونے چاہیے، ایک بیٹے ہونے چاہیے، اور گھر کے اندر آپ ایک باپ ہونے چاہیے اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے شوہر، اپنے ماں باپ کے لیے اولاد. یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر بھی آپ افسر بنے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بھی بڑے بزنس مین بنے ہوئے ہیں. اس لیے گھر آ کر اس موبائل فون کو بند کر دینا چاہیے کہ اب باہر والوں کا حق نہیں ہے، اب بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے. پھر یہ سوشل میڈیا کی لعنت، اس نے اور بربادی پھیلا دی. اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اس کے اندر اتنا انہماک کرتا ہے، پھر عورت کہتی ہے پھر مجھے کیا ضرورت پڑی، پھر میں بھی اپنی مصنوعی دنیا آباد کر لیتی ہوں. کہ جب شوہر اسے وقت نہ دے، شوہر اسے محبت اور پیار نہ دے، پھر انسان کسی اور کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، کسی کے جال میں پھنس جاتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ شوہر کی نااہلی، شوہر کی زیادتی پھر کسی اور کے جال میں پھنس جاتی ہے. اور یہ سوشل میڈیا تو ایک جال ہے، یہ شکار کرتا ہے لوگوں کو، کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. کہ پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا کہ شادی شدہ عورت ہے کراچی کی، تعلق پیدا ہو گیا لاہور کے مرد سے، کئی سال چلتا رہا. اب سوچا کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، اور اس کے پاس کس طرح جاؤں، آشنا کے پاس. تو پلاننگ یہ کی کہ اس کو زہر دے کے مار دیا جائے، اس شوہر کو مار دیا جائے. یہ سوشل میڈیا کا فساد ہے. تو اس نے لاہور سے اسے جوتے سینڈل جو ہیں وہ گفٹ میں بھیجے، اور اس کے اندر زہر چھپا کر بھیجا. اور یہ بیوی اسے لے کر کسی جوس کارنر پہ گئی جوس پینے کے لیے، وہاں جوس لیا، اس میں زہر ڈال دیا، اس نے پیا، وہ مر گیا. بعد میں پکڑی گئی، گرفتار ہو گئی، جیل میں پڑی. یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ناجائز تعلقات کا دانہ گول رکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گھر میں اتنا اسپیس کیوں دیا جائے، اتنا خلا کیوں چھوڑا جائے کہ انسان کسی اور کی طرف متوجہ ہو؟ تو قصور کس کا ہے؟
جب اسے گھر کا شوہر پورا پیار دے گا، محبت دے گا، اس کی ضرورت کا خیال کرے گا، پھر کون ہے بے وقوف کہ کسی اور کی طرف دیکھے؟ تو گھر میں آ کر اپنے موبائل فون کو بند کرنا چاہیے کہ اب بیوی اگر کچھ کہہ دیتی ہے میاں صاحب کو مرچیں لگ جاتی ہیں کہ جی ہر وقت تم ایسے کہتے رہتی ہو، تو اس کا حق ہے وہ کہے گی. اور بعض اوقات وہ کوئی ناز کے اندر وہ بات کرتی ہے، شوہر کو برا لگتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ وہ کیا تیری خواہش پورا کرنے کا کوئی آلہ ہے کہ اپنی شہوت پوری کیے جائے اور وہ کچھ کہے تو نہ سنے؟ کیوں نہ سنے؟ اس لیے اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے، اس غصے کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. یہ غصہ بڑی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے. ماں باپ اولاد کو روکتے ہیں، اولاد کو برا لگتا ہے. کل رات بھی میں بات عرض کر رہا تھا نا کہ ماں باپ سے بڑھ کے کون خیر خواہ ہوگا؟ اب باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ پب جی کھیل رہا ہے، یہ فلانے گیم کے اندر لگا ہوا ہے، یہ گیم دوستوں کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے، یہ وقت بھی برباد کر رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے. وہ صلاحیتیں تعلیم کے اندر کسی اور چیز میں استعمال کرتا، کوئی فن کوئی ہنر سیکھنے میں استعمال کرتا، اس وقت کو کتنی قابلیت آتی، کتنی صلاحیت آتی. گیم کھیل کر تو نے کیا حاصل کیا؟ پھر اس گیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے واقعات ایسے ہو چکے کہ اس نے پسٹل اٹھائی اور اپنے گھر والوں کو شوٹ کر دیا. یہ گیم کھیلنے کا نتیجہ ہوا کیونکہ دماغ میں خشکی آ گئی، اور ایسا اس مصنوعی دنیا کے اندر وہ گیا، حقیقت کو بھول گیا کہ حقیقت کیا ہے اور مصنوعی چیز کیا ہے. وہ بھول گیا، اٹھا کے مار ڈالا، کئی قتل ہو گئے. تو ماں باپ دشمن ہیں؟ اگر ماں باپ روکتے ہیں تو برا کیوں لگتا ہے؟ اس بڑائی کو اپنے اندر سے نکالو. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں، ان کے پیر دھو کر بھی پیو جب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. انہیں اپنا خیر خواہ سمجھو، دشمن نہ سمجھو. تیزی کے ساتھ، غصے کے ساتھ جواب مت دو. اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں اسے برداشت کرو، تمہاری بھلائی کے اندر ہے، تمہاری خیر خواہی کے اندر ہے. اور وہی بات میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجھے کوئی کہنے والا ہے. اللہ ان سایوں کو سلامت رکھے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ آپ میرے سر پہ صاحبان موجود ہے. جب یہ ماں باپ چلے جاتے ہیں سر کا صاحبان چلا جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے، پیروں تلے زمین چلی جاتی ہے. ان سایوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ غصہ کیسا، جذبات کیسے؟ اب بیچارے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ جی اگر صاحبزادے سے کچھ کہا غصہ نہ ہو جائے، کسی کام کا کہا تو غصہ نہ ہو جائے، کسی چیز سے منع کیا تو غصے نہ ہو جائے. اس غصے نے تو فساد مچایا ہے. میرے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ جب طلبہ چھٹی پر جاتے تھے، جیسے سالانہ چھٹی شعبان میں ہوتی ہے، تو طلبہ آتے تھے، پوچھتے تھے ابا جی کوئی کام ہو تو بتا دو. تو فرماتے تھے کہ ارے بھائی ایک کام کرو گے؟ جی ابا جی ضرور کریں گے. کہیں سے اگر غصہ مل جائے تو لے آنا. ابا جی کیا کرو گے؟ کہا کہ اس غصے کو ذبح کروں گا. اس غصے نے سارے عالم کے اندر فساد مچا رکھا ہے، اس غصے کو ذبح کروں گا. اور فرمایا کرتے تھے کہ غصہ اگر ذی جرم ہوتا، جسم اور باڈی کے ساتھ اگر غصہ ہوتا تو مسیح اللہ اسے ذبح کر دیتا. یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ نوجوان بچے ہیں اپنی صلاحیتوں کو دیمک لگا رہے ہیں. کہ پہلا وقت تھا لوگ پارک میں جا کے کھیلتے تھے، کودتے تھے، ایک فزیکل جو ہے ایکسرسائز ہوتی تھی. اب بیٹھ کے منجمد ہے، گھنٹوں منجمد بیٹھے ہیں. آپ اندازہ لگائیں جسمانی صحت کا کیا حال ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی کمریں جھک رہی ہیں، اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں، اور ماں باپ منع کریں تو غصہ آ جاتا ہے. تو بھائی ماں باپ خیر خواہ ہیں، غصہ کیوں آتا ہے؟ اس غصے کو پینا سیکھو. اگر اس عمر میں غصے کو پینا نہ سیکھا، ضبط کرنا نہ سیکھا، تو پھر کب سیکھو گے؟ آگے زندگی کے بہت سے مراحل آپ نے طے کرنے ہیں. کہیں ملازمت پہ جانا ہے، کہیں تجارت پہ جانا ہے، کہیں کوئی آپ کے ماتحت ہوگا، شادی کے مرحلے سے آپ نے گزرنا ہے، بیوی آپ کے ماتحت ہوگی. تو کل تو آپ کا غصہ فساد مچا دے گا. نہ آپ اچھے ملازم ہوگے، نہ اچھے تاجر ہوگے، نہ آپ اچھے شوہر ہوگے، نہ آپ اچھے باپ ہوگے. کس وجہ سے؟ اس غصے کی وجہ سے. تو کیوں نہ اس غصے کو لگام دی جائے؟ اور اس کو لگام دینا آسان ہے.
ایک تو وہی علمی علاج جو میں نے عرض کیا ابھی کہ یہ سوچو کہ یہ میرا کتنا مجرم ہے، کتنا قصوروار ہے. اور ماں باپ تو قصوروار نہیں ہوتے، ماں باپ پہ کیوں غصہ آتا ہے؟ ماں کا تو کیا تقدس ہے، ماں کے رشتے کا کوئی کائنات کے اندر بدل ہے؟ اللہ نے ان کو اللہ نے تقدس دیا، ہم کیا تقدس دے سکتے ہیں؟ ہم تو تقدس کو پامال کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو وہ تقدس دیا ہے کہ اللہ نے وہ درجہ مرتبہ دے دیا کہ ان کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ کوئی دیکھے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے. اللہ نے جنتیں اتار دی ہیں اور تم ناقدری کر رہے. تو یہ تقدس تو اللہ نے ان کو دیا ہے، آپ نے نہیں دیا. ہاں آپ اگر ان کا احترام کرو گے، ادب کرو گے، ان کی بات کو مانو گے، اللہ آپ کے تقدس کو بڑھا دے گا، اللہ آپ کے احترام کو بڑھا دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بڑے کا ادب اور احترام کریں، اپنے بڑے کو عزت دیں، اس کی بات کا برا نہ مانیں. یہ جو برا ماننے کی چیز ہے نا، اس کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیں. اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بات بات پہ برا لگے. اسے اندر سے نکال کر باہر پھینکیں. اپنے بڑوں کی بات کو ماننے کا جذبہ رکھیں. پھر دیکھیں زندگی کے اندر کتنا لطف آتا ہے اور زندگی کتنی ترقی کے منازل کو طے کرتی ہے. ورنہ غصے کے ساتھ انسان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے، معاشرے کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. گھر میں موجود ہوتا ہے، نہ بیوی پوچھتی نہ اولاد پوچھتی، کیونکہ غصے والا ہے. یہ غصہ زندگی کے اندر تنہا کر دیتا ہے. یہ تھوڑے فساد ہیں اس کے کہ لوگ بجائے محبت کے، ہمدردی کے کپڑے بچاتے ہیں کہ بھائی اس سے دور رہو، اسے غصہ بہت آتا ہے، اس سے دور ہو جاؤ. معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس غصے کو قابو کرنا چاہیے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ غصے کو ضبط کرنے کی عادت. غصہ تو آئے گا، کبھی غصہ جلدی آ جاتا ہے، کبھی دیر سے آتا ہے، کبھی جلدی آتا ہے جلدی جاتا ہے، جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے، دیر سے آتا ہے جلدی جاتا ہے. بہت سی اس کی قسمیں ہیں. لیکن حل یہی ہے کہ اس ضبط کرنے کی عادت ہو، برداشت کی عادت ہو، اور اس کے صلے میں دوسرے سے ہمدردی ہو، غصہ نہ ہو، نفرت نہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی نے کوئی دین کے خلاف کوئی بات کہی، اسے گرایا، اس کے سینے پر سوار ہیں، اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں. اس نے چہرے پر تھوک دیا. بس جیسے چہرے پر تھوکا، اب چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، الگ ہو گئے. کہا جی کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ پہلے جو میں تجھے ذبح کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب جب چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. اگر غصے کی حالت میں ذبح کرتا اللہ کے لیے نہ ہوتا، اپنے نفس کے لیے ہوتا، اور مومن کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کیا کرتا. بس اتنا اثر ہوا، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے اخلاق، یہ ہے درگزر. درگزر کی عادت ڈالیں. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ رات کو سفر سے واپس آئے، گھر پہنچے، آدھی رات تھی، دیکھا کہ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، اور گھر میں کیا پکا ہوا ہے؟ کھچڑی، اور کھچڑی بھی پھیکی. غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ سوچ کر کہ چلو بھائی اللہ کی بندی ہے، درگزر کر دو. کھچڑی کو کھا لیا، کھا لیا، سو گئے. جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا کہ تمہارا کوئی عمل پسند نہیں آیا، ساری زندگی کے اعمال رد ہو گئے، بس ایک عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں معاف کیے دیتے ہیں، بخشے دیتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم نے اس رات میں جب وہ پھیکی کھچڑی کھائی تھی، غصہ ضبط کیا تھا، بیوی سے درگزر اس لیے کیا تھا بھئی اللہ کی بندی ہے، اسے درگزر کرو، چلو پھیکی کھچڑی کھا لو. تو تم نے میری بندی سے درگزر کیا، میری نسبت کی وجہ سے کیا کہ اللہ کی بندی ہے، جاؤ آج میں تم سے درگزر کرتا ہوں. نہ معلوم کون سی نیکی بھائی کام آ جائے.
کون سا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی بھی کام آ جائے؟ اور ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ کوئی تمہیں نفرت دے تم اسے محبت دو، کوئی غصہ کرے تم پیار کرو۔ ایک شخص میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی بیوی بہت غصہ کرتی ہے، بہت غصہ کرتی ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم یوں کہ نہیں کہتے اس سے، جب وہ غصہ کرے تو تم اس کی تعریف کیا کرو، تم کہا کرو کہ بھائی جب تمہیں غصہ آتا ہے نا تم بہت پیاری لگتی ہو، تم اور زیادہ غصہ کیا کرو، مجھے بہت پیاری معلوم ہوتی ہے، اس کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ انہیں آتا ہے پیار پہ غصہ، انہیں آتا ہے پیار پہ غصہ، ہمیں غصے پہ پیار آتا ہے، ہمیں غصے پہ پیار آتا ہے۔ تو اس کے بدلے محبت دو نا، پیار دو، دل میں خود بخود۔ کوئی آدمی آپ سے بلند آواز سے بولے، غصے سے بولے، جذبات سے بولے، اس کا حل کیا ہے کہ آپ بھی جذبات سے بولنے لگیں؟ نہیں، آپ آہستہ بولیں۔ اس کی آواز اگر اور بڑھتی جائے آپ اپنی آواز کو پست کرتے جائیں، چند لمحوں کے اندر اس کا جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی آواز بھی آہستہ آہستہ نیچے آ جائے گی۔ اگر اس کی آواز کو نیچا لانا چاہتے ہیں، اس کے غصے کو نیچا لانا چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ آہستہ بولیں اور آہستہ بولیں اور آہستہ بولیں، خود ہی نیچے آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے وہی پیٹرول والا کام کیا، بجائے پانی ڈالنے کے پیٹرول ڈال دیا، تو آگ تو اور بھڑک جائے گی، نوبت تو دستوں گریباں ہونے پہ آ جائے گی۔ اس لیے بھائی اپنی محبتوں کو، رشتوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے، جذبات اور غصے کے رو میں نہیں بہنا چاہیے، بعد میں پچھتاوا ہے، پچھتاوا ہے۔ اس پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ ضبط کر لے، برداشت کر لے، درگزر کر لے، اور جب اللہ کے لیے برداشت ہوگی، درگزر ہوگا، اللہ اس کے خوشگوار اثرات پیدا کرے گا، اچھے اثرات ہوں گے اولاد میں بھی، بیوی میں بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کے اندر بھی، کہ دل کے اندر تسلی ہوگی کہ میں نے درگزر کیا، دل میں تسلی ہوگی کہ میں نے غصے کا گھونٹ پیا، دل میں یہ تسلی ہوگی کہ میں نے نفرت کے بدلے محبت دی۔ کل اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے نا، آج دنیا میں جو چاہے کر لو۔ تو اس لیے اپنے دل کی جو کیفیات ہیں اور دل کی جو حالت ہے اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے کے لیے۔ اس دل کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے اپنے اخلاق کی، کہ ہر وہ کام جو آپ کے اخلاق میں، عادات میں بگاڑ کا سبب بنے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آسان سی بات ہے بھائی، محبتیں بانٹنے والے بن جاؤ اور لینے کی امید مت رکھو کہ ہمیں بھی محبت ملے۔ اللہ کے لیے محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو، نرمی کا برتاؤ کرو، یہ امید مت رکھو کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ ملے، نہیں، اللہ کے لیے محبتیں بانٹو۔ اور جب آپ محبتیں بانٹیں گے، اللہ کا اصول ہے جب آپ کوئی چیز بانٹا کرتے ہیں آپ کو وہ چیز اللہ ضرور دلواتا ہے، اور نفع کے ساتھ دلواتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبتیں آپ کو ملنے لگیں گی۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ پہلے دینے والے بن جاؤ پھر لینے والے بنو گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے لیں اور بعد میں دیں، یہ ترتیب کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے دینے والے بن جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، اللہ نہ معلوم کہاں سے برکتیں ڈال دے گا، اللہ دینے والا بن جائے گا۔ پہلے آپ بانٹو تو صحیح، پھر اس کے بعد ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق میں سدھار عطا فرمائے، عادات میں سدھار عطا فرمائے، طبیعتوں کے اندر اللہ نرمی عطا فرمائے، بات کو ماننے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے، نفرت سے، حقارت سے، عار سے، استکبار سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ دل کی بربادی سے بچائے، اللہ دل کو ہمیشہ آباد رکھے، اپنی یاد کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، نرم برتاؤ کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں کو آباد رکھے، اللہ کبھی ہمارے دلوں کو ویران نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمین برحمتک. بھائی اپنے معمولات میں لگے. سنن زوال ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، فضول باتوں سے بچیں.